اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهلك والعن عداءهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا ارحم الراحمین صلوات بآواز بلند۔ پھر بھی درود محمد و آل محمد کی پاک ذات پہ اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث عن معجزات البحرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين نارائ حیدری وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين لا يقاس بأحد من الخلق والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسیما علی بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء بقیت اللہ التي لا تخلو من العطرة الهادية المتخير لعادة ملة والشريعة السبب المتصل بين الأرض والسماء الطالب بدم المقتول بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء صلوات ولعنة الله الأبدية دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات مالک آل محمد کی خوشیوں کا صدقہ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ جتنے شیعہ سنی بھائی حضور کے پاک میلاد میں آئے ہیں مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، بانیان کے تمام دلی نیک حاجات اللہ پورے فرمائے۔ 17 ربیع الاول ہے، بنی ہاشم کی حویلی ہے، 2 سچوں کی آمد ہے۔ اللہ آپ کو سلام، آپ سلام حیدری، آپ سلام۔ بالکل طویل تقریر نہیں ہے، میں ایک مخصوص وقت میں حاضری دے کے ممبر چھوڑ دوں گا۔ 2 سچوں کی آمد ہے۔ جب آنے والے سچے ہیں پھر جھوٹا میلاد منا کیسے سکتا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھ۔ جب آنے والے سچے ہیں تو میلاد بھی وہی منائیں گے جو کونوا مع الصادقین کے مصداق ہوں گے۔ بسم اللہ سے جو سچوں کے ساتھ ہیں وہی میلاد منانے والے ہیں۔ یہ پورا عشرہ وحدت ہے، یہ پورا عشرہ میلاد ہے۔ اس کا عنوان ہے عید میلاد النبی۔ غور فرما رہے معنی کیا ہیں؟ عید یعنی عید میلاد، ولادت آمد نبی پاک کی۔ سب سے زیادہ حق ہی وہی رکھتا ہے جو ان کو ولادت سے پہلے بھی نبی مانتا ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ جس نے 40 سال بعد مانا اسے تو یہ حق تھوڑا حاصل ہے، جس نے ازل سے مانا اسے زیادہ حاصل ہے۔ میں نے وہ نعت شروع کی ہے جو اللہ نے اپنی حبیب کی خود پڑھی ہے۔ اگر آپ کی طبیعت میں ہو تو بات شروع کر رہا ہو۔ یہ نعت خوانی کہاں سے آئی جی؟ یہ نعت پڑھنا کیا ہے؟ غور فرمائیے، یہ میرے حبیب کی نعت، یہ نعت پڑھنا یہ سنت الہیہ ہے۔
آمنہ کے پاک لال کی نعت خود اللہ نے پڑھی ہے، اور جب پڑھی ہے تو داد بھی خود دی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ بہت زیرک مجمع ہے میرے صاحب۔ سبحان اللہ آپ کہتی ہیں جب آپ نعت سنتے ہیں، اللہ نے جب نعت پڑھی تو خود کہا سبحان اللہ۔ سبحان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ غور فرما رہے ہیں، راتوں رات مسجد الحرام سے لے کے بسم اللہ سر آپ کا یہ انتظار تھا، مسجد اقصیٰ تک 14ویں صدی میں پاگل بندے بیٹھ کے پوچھنے لگ جاتے ہیں یہ وہاں کیسے گیا؟ وہ اتنی لمبی ملاقات پھر بھی بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی اور حضور آ بھی گئے۔ وہ حضور کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں تو یہ سوال کرتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، میں بڑی جلدی بات کر رہا ہوں۔ یہ جتنا جسم ملا کا اللہ نے بنایا ہے وہ سارا خاک ہے، اس میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں آنکھ اللہ نے رکھی ہے، اس آنکھ میں اللہ نے سوئی کی نوک برابر نور رکھا ہے۔ مولوی زمین پہ بیٹھ کے اوپر دیکھے نا تو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا سفر کر لیتا ہے۔ سمجھے نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ فلک جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تیری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے۔ وہاں نہ ملا کا چہرہ گیا، نہ جسم گیا، نہ ہاتھ گیا، نہ پاؤں گئے، گیا تو وہ نور گیا جو آنکھ میں تھوڑا سا تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھ۔ یہ تیرے نور میں اتنی طاقت ہے کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل پلک چھپکنے سے پہلے تو جاتا بھی ہے اور آتا بھی ہے، اور جو سارا نور ہو یہ جشن کا مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ ہمارا جوش ہوتا ہے پڑھنے والے کا بھی سننے والا کا۔ اسی جشن سمجھ نہیں اسے نو آج یہ دیچ بڑے بڑے نعرے لگن تے پڑھنے اللہ اولے چھوڑے جلے مجمع سارا کھلوتو ہو۔ غور آپ فرما رہے ہیں، جشن کا جیسے عزاداری کا ایک اہم مقصد ہے، جشن کا اہم مقصد یہ ہے کہ جن کے گھر میں خوشی ہے وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر وہ خوش ہو گئے تو پھر سمجھے کائنات آپ کو مل گئی۔ اللہ زندگی کرے قبلہ علامہ منظر حسین کاظمی صاحب، میں مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا۔ اللہ پاک نے انہیں فرزند عطا کیا 14 کا صدقہ۔ غور فرما رہے ہیں، مالک نے بیٹا دی۔ جب بیٹا آیا تو میں شام میں تھا، میں نے وہاں پہ مٹھائی تقسیم کی۔ غور فرما رہے ہیں، وہاں کوئی چکوال کا زوار تھا، کیوں بانٹ رہے ہو مولوی صاحب؟ میں نے کہا میرے مرشد کے گھر میں بیٹا ہوا۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، بندے سمجھے۔ میں بڑی جلدی بھائی کو ممبر دینا چاہتا ہوں، حاضری میری ہوگی، مجھے سفر تھا ورنہ پہلے پڑھ لیتے۔ غور فرما رہے ہیں، میں نے کہا میرے مرشد کے یہاں، انہوں نے کہا کہاں پہ؟ میں نے کہا چکوال دلیل پور۔ انہوں نے کہا بھائی بچہ دلیل پور میں خوشی شام میں منا رہے ہو، آپ سمجھے نہیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ وہی زوار چکوال والا واپس آیا، آگے کاظمی صاحب کو ملا، وہ شام میں ایک مولوی انصر مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ جب آپ کے یہاں بیٹا آیا تھا تو شاہ جی فرمائیں گے وہ ہمارا اپنا ہے۔ آمنہ کے لال کی خوشی مدینہ میں دلیل پور والے خوش بیٹھے ہیں۔ آج اگر ملائکہ اللہ کو کہہ دے آیا تو تیرا محبوب ہے، وہ کیوں خوش ہیں؟ تیری تقدیر نہیں بدل جائے گی جب وہ فرمائے گا میرے اپنے ہیں۔ این جشن مناؤ نا، تھوڑا جا ماحول تو بنے۔ اللہ عنہ بسم اللہ۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ وہ نور آیا ہے۔ اللہ نے بھی جب نعت پڑھی تو پہلے فرمایا نور میں نے بھیجا ہے، پھر کتاب مبین بھیجی ہے۔ غور فرما رہے ہیں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی جی؟ آتے ہی نوز باللہ ان پڑھ تھا۔ اب اگر آپ صدا سے پوچھیں مولوی کتھو صدوایا نے جڑا ان پڑھ آئی، وہ فرماسن تو انہوں کی میں پتہ ہے۔ محترز کہے گا بھئی یہ دلیل پور دے سکول ہے تا پڑھیا کوئی نہیں، میں کافی چھوڑ رہا ہوں۔ محترز کہے گا بھئی دلیل پوری تو مولوی انصر کسی سکولے نہیں پڑھیا، تو سید فرمائیں گے بھائی وہ دلیل پور کا تھوڑا ہی ہے، جہاں سے آیا وہاں سے پوچھ۔ مکہ مدینوں کے سکولوں میں پڑھنے کا میرا مصطفیٰ محتاج نہیں، جدھر سے آیا ہے ادھر سے پوچھ۔ اس نے کتنا بڑا، سارے بولو، سارے بولو جی یا رسول اللہ۔ اللہ آپ کو سلام۔ علم کا ما لم تکن تعلم، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ دیا جو پہلے نہیں تھا۔
پڑھانے والا اللہ، پڑھنے والا میرا نبی، بھول کے بھی نہیں سوچنا کہ ہمارے جیسا۔ ایک لمبی لسٹ ہے نور مصطفیٰ کی، جس پیشانی میں آیا وہ حجت خدا۔ میں بہت خلاصہ کر رہا، جس پیشانی میں بھی اللہ نے جب آدم کا پتلا تیار کر لیا نا، پھر نوریوں سے فرمایا اسے سجدہ کرنا ہے۔ جنہیں سجدے کا حکم ہو رہا تھا وہ خاک سے نہیں بنے تھے، جسے سجدہ کیا جا رہا تھا اگر وہ سارا ہی مٹی سے بنا ہوتا اس کا عدل ہی نہیں رہتا۔ وہ مٹی سے پورا تیار ہو گیا، سجدے کا حکم اس وقت ہوا جب اس نے روح پھونکی۔ تیرے اس امام نے جس کی آج آمد ہے اس نے فرمایا اللہ نے جو روح پھونکی تھی وہ ہم 14 کا نور تھا، اسی کی وجہ سے آدم کو سجدے کو، آدم سے شیش سے نوح، پھر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام، زکریا، یحییٰ تک یہ نور چلتا آیا۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ میں نے سارا چھوڑ دیا ہے، جناب عبد المطلب کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آیا، وہاں سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک 17 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ بن کے آیا، دوسرا 13 رجب کو کعبے میں علی ولی اللہ بن کے۔ اللہ آپ کو سلامت ہے۔ جب حضور آئے تو پوری کائنات میں تبدیلی آئی۔ میں 5-7 دقیقے اور آپ کی اجازت سے، پوری کائنات، سودا کا دریا خشک ہو گیا، فارس کی آتش جو 1000 سال سے نہیں بجھی تھی بجھ گئی، کیسر روم کے محل میں دراڑیں آ گئی۔ یہ مجمع جانتا ہے یہاں شرح کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی چھت پہ ٹہل رہا تھا 17 ربیع الاول کی رات، جب اس نے دیکھا کہ اتنا نور نکلا کہ اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ خود حضور کی پاک پھپھی ہیں جناب صفیہ، وہ فرماتی ہیں جب آمد ہوئی تو میں پاس تھی، مصطفیٰ آیا تو سیدھا سجدے میں۔ یار میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، اللہ سلامت رکھے۔ اس سجدے سے اتنا نور نکلا کہ فلک تک ہر شے روشن ہو گئی۔ میں یہاں پہ ایک فکرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میری آج کے یہ میلاد کا یہ قیمتی ترین فکرہ ہے، اسے ذہن میں جگہ دینا۔ حجت کے وجہ اللہ پہ ایک نور ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی لائٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح حجت خدا کے جسم میں خوشبو ہوتی ہے، وہ ایک خصوصی خوشبو ہوتی ہے، جہاں سے گزر جائے پھر کئی دن تک وہ آتی رہتی۔ حضور کو مسئلہ تھا بستر پہ کسی کو سلانا۔ یا علی یا علی یا علی، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے جو سمجھ کے بولا ہے۔ حضور نے جانا ہے، اب اسے سلایا جس کا نور بھی محمد والا تھا، خوشبو بھی حضور والی تھی۔ اسی لیے انہیں پتہ نہیں چلا، خوشبو آ رہی ہے بستر پہ، وہ سمجھ رہے ہیں مصطفیٰ سو رہے ہیں، نور نکل رہا ہے، انہیں یقین ہے کوئی اور ہوتا بے نورا، پڑھنا تو ہے لیکن جلدی پڑھی ہو، تو پھر وہ نور نہ ہوتا، خوشبو نہ ہوتی۔ وہ تو مطمئن ہے کہ گھر سے خوشبو آ رہی ہے، نور نکل رہا ہے، لہذا مصطفیٰ بستر پہ ہے۔ جب چادر ہٹی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اتنا نور، وہ نور ہی سفر کرتا ہوا آیا۔ کیسر روم نے اپنی محل کی چھت پہ دیکھا کہ پوری کائنات روشن ہو گئی ہے، اسی وقت اس نے دیکھا صلیب ٹوٹ کے گر گئی ہے، محل میں دراڑیں ہو گئی۔ وہ فوراً اترا، اس نے نجومی کو جگایا، اٹھ حساب کر کیا ہوا۔ اس نے رمل گرائی، اس کے حساب میں بات نہیں آئی۔ اس نے کہا میرے علم سے اوپر کی بات، کاہنہ سے پوچھو۔ کاہنہ سے پوچھا گیا، کاہن جو ہوتے تھے انہوں نے کہا ہمارے علم میں نہیں آ رہا۔ ایک بہت بڑا کاہن ہے، رہتا دمشق میں یا شام میں، نام اس کا ستح ہے، وہی بتا سکتا ہے کیا ہوا۔ گھوڑا دوڑایا گیا، سفر کرتا ہوا قاصد کیسر روم کا دمشق میں پہنچا۔ یہ جو ستح تھا یہ عجیب الخلقت انسان تھا، اس کے پورے جسم میں ہڈی نہیں تھی۔ اس نے آ کے گوشت کا لوتھڑا ہلایا، اس کے قریب کا آ کے کہتا ہے مجھے کیسر روم نے بھیجا، حساب کر یہ چند دن پہلے رات کو کیا ہوا ہے، پوری کائنات تبدیل ہو گئی۔ ستح کی یہ زندگی کا آخری کلام تھا، پھر وہ مر گیا تھا۔ اس نے کہا میں تمہیں بتا دوں، وہ آیا ہے جس جیسا نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ کوئی بعد میں آیا۔ تقریر میری تمام ہو رہی ہے، میں بالکل آخری فکرے پہ آ گیا، پڑھتا اگر وقت میں گنجائش ہوتی۔ غور فرما رہے ہیں، بڑا ہی کوئی چبل بندہ ہوگا جو حضور کو اپنے جیسا سمجھے۔
میں صبح سرگودے سے نکلا ہوں، بھیرا کلر کا ہار دلیل پور آ گیا، کل اسی رستے سے کاکڑ صاحب آئیں، ایسے آئیں گے جیسے میں آیا ہوں۔ غور فرماؤ بھائی، ہوگا کیا؟ وزیر اعظم آپ کے اگر وہ آئیں تو پروٹوکول ہوگا قبلہ، بندے بندوں کو ہٹائیں گے، ہٹ جاؤ جی رستہ دو بادشاہ آ رہا ہے، اسی طرح ہے، دھکے دیں گے لوگ، حالانکہ ہو سکتا ہے جسے دھکا دے رہا ہے وہ اس کو آنے والے سے زیادہ پیارا ہو۔ میں تبلیغ بھی کر رہا ہوں، غور فرما رہے ہیں، کیوں اسے رستہ ملے گا؟ بھائی وہ بادشاہ ہے، غور فرما، جسے تو چند دنوں کے لیے ایک سلطنت کا بادشاہ بنائے وہ تیرے جیسا نہیں رہتا جس محمد کو اللہ کائنات کا بادشاہ بنا کے بھیجے۔ بات ختم ہو رہی ہے۔ پچھلے انبیاء میں جتنی صفات تھیں وہ تیرے نبی میں بدرجہ اول اور اتم جمع تھی۔ غور فرما رہے ہیں آپ، بدرجہ اولا تیرے نبی۔ اگر کوئی پچھلا نبی شجاع تھے تو تیرا نبی زیادہ شجاع تھا، اگر سابقہ انبیاء میں کوئی بہت سخی تھے تو حضور اس سے بڑے سخی تھے۔ میں ایک ہی آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں، اس پہ غور فرمانا کہ میرے نبی سے کائنات میں زیادہ حسین شکل اللہ نے بنائی کوئی۔ اللہ آپ کو سلامت، اللہ آپ کو سلامت۔ ایک فقرہ حوالے کر جاؤں بانیان کی اجازت سے۔ کچھ بے حیا لوگوں نے، کچھ بدبختوں نے ہمارا میلاد خراب کیا ہے، ہمیں اس کا بہت زیادہ دکھ۔ انہوں نے کوئٹہ میں دھماکہ کر کے میلاد کے جلوس میں لوگوں کو شہید کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شیعہ سنی یہ چھوڑ دیں گے۔ اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں تو ہزاروں مرتبہ حسین کے جلوس میں دھماکے کر چکا ہے، کل بھی جلوس تھے، آج بھی ہے، نہ نانے کا ذکر رکے گا نہ نواسے کا ذکر رکے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سلامت رکھ۔ بہت دکھ ہوا، خدا شاہد ہے دلی تکلیف ہوئی، جو میلاد میں تھے ان کے جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے نظر آئے تو تکلیف ضرور ہوئی ہے، لیکن اے شیعہ سنی یہ تیرے عشق کا امتحان ہے۔ دشمن کو بھی یہ یقین ہے شیعہ سنی کٹ سکتا ہے، نہ نانا چھوڑ سکتا ہے نہ نواسے کو چھوڑ سکتا، تو خود ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ ذکر کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ میلاد کا جلوس، یہ عزاداری کا جلوس، یہ اسی طرح جاری و ساری رہیں گے۔ میں اختتام کروں، جناب یوسف ابن یعقوب کا حسن کائنات میں مشہور۔ اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو آقا کی نلین کا صدقہ ہے۔ وہ نوری وجود جب پہلے ہی سجدے میں گیا تھا تو اس سے پسینہ آیا تھا، اللہ نے پھر اس کے پسینے سے کائنات بنائی تھی۔ پیشانی کے پسینے سے نبی بنائے تھے، سینے کے پسینے سے ملائکہ بنائے تھے، پاؤں کے پسینے سے زمین بنائی تھی۔ یہ جتنے نبی تھے نا مصطفیٰ کا پسینہ بنے ہیں۔ آدم میرے نبی کا پسینہ، نوح میرے نبی کا پسینہ، ادریس علیہ السلام میرے نبی کا پسینہ، یعقوب یوسف میرے نبی کا پسینہ، یعقوب یوسف شیس و آدم سارے علیہ السلام ہیں۔ جس کا پسینہ علیہ السلام ہو اس کا خون رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے آپ کی بلا تشریف لائیے، میں آخری فکرہ مجمع کو دے رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کے شہزادے جناب یوسف نبی، اتنا حسن کے دنیا مثال دیتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ خوشیاں اللہ کو مبارک کرے۔ میں کہتا ہوں کروڑوں یوسف ہو جائیں، مصطفیٰ کے حسن کی ایک جھلک کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جس پہ زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ اللہ عاشق ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی ہے آپ نے؟ زلیخا گلی میں بیٹھی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، یوسف نبی گزرا ہے، وہی خوشبو جو نبی سے آتی ہے وہ زلیخا نے سونگی۔ یہ یہاں تبلیغ ہے، ایک منٹ بھی نہیں رہ گیا میرے پاس، میں ختم کر چکا۔ یہ غور سے سننا فکر اور اسی پہ مجھے دعا دے۔ زلیخا نے خوشبو سونگی تو زلیخا نے کہا یہ جو گزرا ہے یہ یوسف کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیچھے پیچھے ایک جوان آ رہا ہے، کتب میں لکھا ہے جبریل امین تھے، وہ رک گئے جب تڑپی ہے زلیخا، وہ رکے، انہوں نے کہا یہ حالت کیا بنا رکھی ہے، آپ تو شہزادی تھیں،
فرمایا سبحان ہے وہ ذات جو شاہوں کو گدا بناتی. اس جوان نے کہا سبحان ہے وہ ذات جو غلاموں کو شاہ بناتی. تو زلیخا ہے کہ میں بھول گیا ہوں؟ کہا تو نہیں بھولا، میں زلیخا ہوں. کہا یہ حالت کیوں ہو گئی؟ خدا واسطے شیعہ سنی یہ فکرہ ذہن میں رکھنا. زلیخا نے کہا جوان مجھ سے غلطی ہو گئی اور کبھی بھول کے وہ غلطی نہ کرنا. کہا کیسی غلطی؟ کہا میں نبی کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھی تھی. سلام ہے جو سمجھتا سمجھ کے بولا ہے. اسی وقت جبریل نے کہا تو نے یوسف دیکھا تو یہ حالت ہو گئی، اگر تو مصطفیٰ کو دیکھے. زلیخا کی زبان پہ فوراً درود ہی جاری ہو گیا. اللہ نے فرمایا جبریل جہاں جا رہا ہے میرا نبی یوسف اسے کہے رک جا، زلیخا نے میرے محمد پہ درود پڑا ہے، محمد کا صدقہ میں جوانی پلٹاتا ہوں، تو نکاح کر.